اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعم تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محتشم، ہمارا آج ارشاد بھٹی صاحب اور مولوی چمچا صاحب کے لحاظ سے آخری پیغام ہے۔ اس پوڈ کاسٹ پہ الحمدللہ ہماری تفصیلی بیان بھی آیا، پھر مختصر بیان بھی آیا، اور الغرض کے جو ایلیگیشنز مکتبہ اہل بیت پر لگ رہی تھیں مولوی چمچا صاحب کے ٹوٹے پچے جوابوں کے بعد، انہیں ہم نے کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے، اور صاحب الزمان سے التجا کرتے ہیں کہ ہمارے مولا و آقا اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کریں، اور جلد از جلد ظہور فرما کر ان جیسے یہ نام نہاد شیعوں سے ہماری جان چھڑوائیں جو ماشاءاللہ شیعت کے لبادوں میں وابیت پھیلا رہے ہیں۔ خیر، یہ ساری باتیں تو چلتی رہتی ہیں وقت کے ساتھ۔ اب آج کا ٹاپک جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں بڑا ہی کرٹیکل قسم کا ٹاپک ہے۔ مولوی شہنشاہ سے المعروف بے چمچا صاحب سے ارشاد بھٹی صاحب نے یہ سوال کیا تھا کہ جب حضرت بقیت اللہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف دنیا میں تشریف لائیں گے تو صاحب العصر والزمان صلوات اللہ علیہ کیا حضرت ابو بکر و عمر کو قبروں سے نکال کر ان پر حد جاری کریں گے، یعنی کہ ان سمپل ورڈز انہیں ماریں گے؟ اس پر مولوی چمچا صاحب نے آئیں بائیں شائیں کر کے بھاگنے کی کوشش کی ہے۔ جی، ہاتھ بھی پھڑے تو تکا بھی دیتا ہے ماشاءاللہ۔ تو وقت ضائع کے بغیر ڈائریکٹلی ہم چلتے ہیں مولوی چمچا صاحب کی ویڈیو کی طرف، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کے سامنے دلائل رکھتے ہیں اور اس بات کی وجہ بھی رکھیں گے کہ اگر ہے تو کیوں ہے ایسا۔ اور یہ جو کہ امام مہدی آ کر صحابہ کو قبروں سے نکال کر حد لگائیں گے، میں نے عرض کیا کہ کچھ ایسی روایات ہیں کہ جن کا میں انکار نہیں کروں گا، لیکن کیا اس سے یہ مراد ہے کہ امام مہدی آ کر جو مقدسات اہل سنت ہیں، جو مسلمات اہل سنت ہیں، جو اہل سنت اور عالم اسلام کے محترم لوگ ہیں، ان کے ساتھ کوئی ایسا عمل، ایسا فعل انجام دیں گے جس سے کوئی فساد ہو جائے گا؟ کوئی ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ آئٹم ہے سامعین، خدا کی قسم۔ یہ مولوی صاحب آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ مولوی چمچا صاحب، جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا ہاتھ بھی پھاڑ دے تو تکا بھی دے رہے ہو، بھائی آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ ایک جگہ کہہ رہے ہیں میں انکار نہیں کرتا، دوسری جگہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں جی وہ مقدسات کے بارے میں ایسا نہیں کہیں گے، یہ وہ، یا تو آپ سیدھا سیدھا انکار کر دیں یا پھر اقرار کر لیں کہ ہاں جی کوٹ لگے گی۔ تو یار کمال، سبحان اللہ۔ سامعین، میرے پاس لٹرلی الفاظ نہیں ہے مولوی چمچا صاحب کی اس بہت ہی بے ڈھنگی قسم کی تعویل کو سامنے رکھ کر اسے جسٹیفائی کر کیا کر رہے ہیں۔ او بھائی نہیں جواب دینا آتا سائڈ پہ نکل جائیں، یا پھر الحمدللہ آ کے ہمارے پاس ٹیوشن لیں، ہم آپ کو ایٹ لیسٹ جواب دینا تو سکھا دیں۔ بہرحال تو سب سے پہلے تو سامعین ہم اس روایت کے اوپر بات کر لیں، ہم اس کی توثیق پر بھی الحمدللہ بات کر کے جائیں گے۔ یہ مولوی مکاری مسٹر ایاری صاحب کا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پہ صرف روایت دکھا کے اللہ خیری صلاح، یہاں توثیقات بھی دکھائی جاتی ہیں۔ ہمارے کسی عقیدے پہ دلالت کرنے والی ایک روایت کے اوپر کوئی آ کے جر کریں گے، دیکھیں پھر حال کیا کرتے ہیں۔ محدث جلیل سرکار حسن بن سلیمان ہلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی کتاب منتخب بصائر الدرجات، اس میں صفحہ نمبر 96 سے سٹارٹ ہوتی ہے اور 98 تک تفصیلی روایت ہے، بالکل وہی کہ سرکار صاحب العصر والزمان صلوات اللہ علیہ آ کر حد جاری کریں گے، اور اس کی وجہ بھی سامعین گرامی قدر، اس کی وجہ بھی، اور یہ کوئی تاریخی قول نہیں ہے، یہ الحمدللہ اصحاب امام صادق سے مروی حدیث ہے جو امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ بتا رہے ہیں، جو شیخ حسن بن سلیمان ہلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ظہور صاحب العصر والزمان کی روایات لے کر آئے ہیں، پورا باب باندھا ہے انہوں نے۔ اب پہلے تو اس کتاب کی اوتھینٹسٹی کیا ہے، یہ کتاب اپنے مصنف تک ثابت ہے، اپنے مؤلف یا مصنف یا محدث تک، تو یہ الذریعہ آپ کے بابا جی آپ کے آیت اللہ بزرگ تہرانی کی کتاب جلد نمبر 20 ہمارے پاس مطبوعہ بیروت موجود ہے، صفحہ نمبر 122، اور یہاں ترجمہ 2496 میں مختصر بصائر الدرجات جو سرکار سعد بن عبداللہ القمی سلام اللہ تعالیٰ علیہ مولا کے صحابی کی کتاب ہے، وہ تو خیر الگ سے بات ہے، لیکن نیچے ہی کیا لکھتے ہیں جی؟ الحمدللہ والمختصر للشیخ حسن بن سلمان بن خالد الحلی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، اور آگے جگہ وقت جو قال منتخب البصائر، ان کی کتاب منتخب بصائر الدرجات کا بھی تذکرہ موجود ہے، اپنے مصنف تک یہ کتاب ثابت ہے۔ چلو جی آگی نانی یاد، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ کتاب بھی اپنے رائٹر تک بالکل ثابت ہے۔ چلو جی یہ بات بھی ہوگی۔ اب سامعین گرامی قدر ہم اس روایت کی سند کے اوپر بات کر لیتے ہیں
کیونکہ کتاب ثابت ہونے سے سند ثابت ہونا من حیث الکلام ضروری نہیں ہے. تو اب کیا یہ روایت سندن بھی قابل قبول ہے؟ اس کا فیصلہ کریں گے علامہ مجلسی رضوان اللہ علیہ، فخر شیعت جی. اور وہ کچھ ایک آدھ اور بھی جو ان کے ڈیفینس میں ویڈیوز بنا رہے ہیں ان حضرات سے میں گزارش کروں گا، بھائی جان مجلسی نام ہے، مجلسی نہیں، کم از کم محدث کا نام لینے کی تو تمیز سیکھ لو. تو یہ حق الیقین علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 28 پر وہ واضح رکھتے ہیں، شیخ حسن بن سلیمان رضوان اللہ علیہ نے کتاب منتخب بصائر میں بسند معتبر مفضل بن عمر سے روایت کی ہے. الحمدللہ اس روایت کی سند کو کیا کہہ رہے ہیں؟ معتبر. ٹھیک ہے جی، کتاب بھی اپنے محدث تک ثابت ہے اور الحمدللہ اس کی سند بھی معتبر ہے. چلو آپ بیل مجھے مار فل ان دی بلینکس سامعین، فل ان دی بلینکس ماشاءاللہ. خیر یہ بات تو ہو گئی. اب آگے کا جو سارا کا سارا سسٹم ہے، یہ ویسے بھی ہماری آخری نشست ہے جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا. اس کے بعد ہمیں اس ٹاپک پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ الحمدللہ لمبی گفتگو چلی ہے. اور ایک اور بات میں کر دوں، وہ ہم نے کلپ خود نہیں چلایا، مولوی چمچا نکلی، یہ تو میں لاسٹ وارننگ ہے. میں بخدا قسم تمہارے مجتہدین کی گھٹیا ترین ویڈیوز اور ان کی فوٹوز وائرل کر دوں گا نیکسٹ ٹائم اگر تم نے یہ بکواس کی. سرکار ابوالولو فیروز سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو دوبارہ مجوسی نہیں کہنا. انسان کے بچے بنو. ہم نے الحمدللہ گزشتہ ویڈیو میں جو تمہیں جواب دیا تھا، جو ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں، اس میں ان کا الحمدللہ ثم الحمدللہ مولا علی کا مخلص ترین ساتھی ہونا ثابت کیا ہے. انسان کے بچے بن جاؤ، دوبارہ یہ بکواس نہ کرنا. میں وہ کتے والی کروں گا تمہاری اور تمہارے مجتہدین کی ساری زندگی یاد رکھو گے. میرے پاس پیچھے بہت کچھ پڑا ہوا ہے ابھی. یہ لاسٹ وارننگ ہے تمہیں، بندے کے بچے بن جاؤ، دوبارہ امیر المومنین کی اس مخلص ساتھی پہ بکواس نہ کرنا. بڑا تو ہے مجوسی، تیرا پیو، تیری ماں، تیرا پورا خاندان مجوسی. خیر تو بکواس کرتے ہیں، لانتی خناس انسان. خود کو ابھی تک ماشاءاللہ فرجی اور فرجعو کے درمیان فرق کا نہیں پتہ چلا، ثلاثی مجرد کے ابواب کا نہیں پتہ چل رہا. ایک حدیث 8 سال سے غلط پڑھتا آ رہا ہے اور ماشاءاللہ یہ علامہ ہے. وہ تو صرف کہتے ہیں چل دی گڈی نو سلام، مائٹ از رائس، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. نام چل پڑا تو پھر وہ بیچارہ اینکر اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا، اسے کا پتہ جاہل کا بچہ ہے، گوار. دوبارہ نہ پونکی انج. خیر تو سامعین اب ڈائریکٹلی آگے چلتے ہیں. جیسا منہ ویسی چپیٹ، میں نے لحاظ کرتا ہے. اب یہ جو روایت ہم نے بیان کی ہے، یہ ٹوٹلی شیعہ کتاب میں، سند بھی شیعہ کتاب کی ہے، توثیق بھی شیعہ کتاب کی ہے. اب کیا یہ روایت اہل سنت کے ہاں قابل قبول ہوگی؟ بالکل ہوگی. یہ روایت اہل سنت کے ہاں بھی قابل قبول ہوگی. وہ کیسے؟ یہ لیں جی، امام جامع الازہر مصر ابو زہرہ مصری، ان کی کتاب یہ حیات امام جعفر صادق، حضرت امام جعفر صادق صلوات اللہ فقہ و اجتہاد احد و آراء. اور اس میں واضح طور پہ وہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 39 پر، روایت محض شک کی بنا پر رد نہیں ہو سکتی کی جا سکتی اس باب کے اندر. امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ سے مروی وہ روایتیں کہ جو کتب امامیہ میں موجود لیکن وہ کتاب و سنت کے مخالف نہیں، ہم انہیں بے تامل اور بے چون چراں قبول کر لیں گے. کیا کر لیں گے؟ قبول کر لیں گے. معذرت کے ساتھ یہ روایت ناسبیوں کو بھی ماننی پڑے گی. یہ کوٹ لگائیں گے صاحب الزمان باہر آ کے. تو خیر اس میں دیکھیں میری ایک سیدھی سی بات ہے، میں اپنے برادران اہل سنت یا پھر کسی بھی شیعہ بھائی کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن بھائی یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں، میں آپ لوگوں کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا. بٹ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں حق پہ پردہ ڈالنا شروع کر دوں. میں نے بھی مرنا ہے بھائی، مجھے معاف کرو، میں نہیں ڈرامہ کر سکتا. میں کیوں جھوٹ بولوں؟ میں پاگل ہوں. آگے ہی اور ایک سیدھی سرل سی بات ہے، آگے ہی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا ظلم ہو چکا ہے. کربلا میں جو تشدد اور بربریت کے معاملات ہوئے ہیں، اس کے بعد باقی ائمہ، ابھی تو امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ علیہ کے لٹرلی میں شہادت کی روایات جو بہت سے علماء لکھ کے گئے ہیں، آل عصفور بحرانی رحمہ اللہ لکھ کے گئے ہیں، پھر اللہ اکبر صاحب مصائب آل محمد اور دیگر علماء مقاتل و علماء حدیث لکھ کر گئے ہیں. میں ان روایتوں میں سے ایک روایت بھی ابھی سامنے نہیں رکھتا کہ یہ ابن سہل ملعون نے اور سندھی بن شائخ حرامزادہ نے کیا 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 امام کے ساتھ. تو میرے بھائی اس قدر ظلم ہوا ہے ہمارے مولا پہ، ہمارے باقی جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں. اور فقیر کا ایک درد بھرا جملہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں.
سلطان کربلا کے بعد آنے والے جتنے بھی ائمہ ہیں ان اماموں میں سے ہر ایک کے اندر حسین کی تجلی موجود ہے. خیر میں ٹاپک سے نہیں ہٹنا چاہ رہا کہ وہ ٹاپک سے یہ بالکل سائڈ پہ یہ ایک اچھے مناظر کی پہچان نہیں ہے. اب ارشاد بھٹی صاحب کے لیے بالخصوص یہ بات سامنے رکھ دوں, ایسی کیا وجہ ہے کہ صاحب العصر والزمان آ کے خلفاء کو اس طرح نکال کے ماریں گے اور یہ سارا کچھ کریں گے؟ اس ریزن بیہائنڈ اٹ کیا وجہ ہے اس کی, میں وضاحت کرتا ہوں. یہ جی امام جلال الدین سیوطی کی کتاب, اب برادران اہل سنت سے میں مخاطب ہوں, مسند فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا. آئیں حضرت ابو بکر سے پوچھ لیتے ہیں. صفحہ نمبر 41 پر وہ واضح طور پر یہاں عبارت لے کے ہیں از معجم الخبیر الطبرانی اور کتاب الاموال ابن زنجوی, دو انہوں نے یہاں طریق بھی نقل کی ہیں. کیا جی حضرت ابو بکر آخری وقت میں خود کہتے تھے لم اکن اکشف بید فاطمہ وترکتہ, کاش فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے در پر حملہ نہ کرتا, اس عمل کو ترک کر دیتا. اور نیچے اس روایت کے بارے میں لکھتے ہیں وقال انہ حدیث حسن, بے شک و بلا شک یہ حدیث حسن درجے کی ہے. ہاں ہم الحمدللہ جعلی روایات سے استدلال نہیں کرتے. سامعین محتشم میرے شیعہ سنی بھائیو, جب حضرت ابو بکر خود حسن سند کے ساتھ اعتراف کر رہے ہیں اپنے جرم کا, تو بھائی پیچھے کیا رہ گیا؟ پھر قائم زمانہ اپنی والدہ کا بدلہ نہ لے. ایک سیدھی سرل سی بات ہے. نہیں یہ تو میں دیکھتا نا, اللہ نہ کرے میں صرف ایک تمثیل کے طور پہ بات کر رہا ہوں, میں کوئی واقعاً ایسا چاہتا نہیں ہمارے کسی بھی شیعہ سنی بھائی کی والدہ کو کوئی تھپڑ مار دے اس کے سامنے. اللہ نہ کرے میں چاہتا نہیں ایسا ہو. آپ سب کی ماؤں کے پردے سلامت رہیں, ان کی عفت و عظمت سلامت رہیں, ان کی پردہ داری اور ان جتنے معاملات ہیں سب حفظ و امان الہیہ میں رہیں. میں نہیں چاہتا, لیکن اگر آپ کی والدہ کو کوئی آپ کے سامنے تھپڑ مار دے, کیا کرو گے اس کے ساتھ؟ تو یہاں صرف تھپڑ نہیں مارا گیا تھا میرے بھائی, بہت کچھ ہوا تھا. لذا صاحب الزمان جو کریں گے وہ برحق ہے, الحمدللہ برحق ہے, وہ خود معترف ہیں, تو پیچھے کیا رہ گیا؟ سینٹیمنٹس ہرٹ کرنے والی کوئی بات نہیں ہے. ہم بھائی تھے, ہیں اور رہیں گے. ہم نے مولویوں کے پیچھے لگ کے ایک دوسرے سے لڑنا, بس سمپل از دیٹ. لیکن اس پیار محبت کا یہ قطعی مطلب نہیں کہ سچ پہ پردہ ڈال دیا جائے. تو بہرحال سارے شیعہ سنی بھائیوں کو سلام, اپنا خیال رکھیے گا, اور اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اور جانے سے پہلے ایک اور چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اب بہت جلد سلطان کربلا صلوات اللہ علیہ کے فضل و کرم سے, ان کی عنایت و عطا سے ایک میٹ اینڈ گریٹ آرگنائز کر رہے ہیں ہم. اس میں سب شیعہ سنی بھائیوں سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ملاقات بھی ہوگی, اور ان کے ساتھ لنچ, ڈنر یا بریک فاسٹ کوئی نہ ایک وینیو سلیکٹ کر لیں گے. یہ باقی لائیو سٹریم پر آ کر ڈسکشن ہوگی. So take great care of yourself. Peace out. ہوتی ہوں ملاقات پر.